کہ آج کل علم تو ہے، معلومات کی حد تک اگر دیکھیں تو معلومات ہمارے پاس کم نہیں ہے، لیکن اصل یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ عمل کا ہے۔ اب عمل کیسے آئے گا؟ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے جو ملا اور مسٹر کی جو تفریق ہے، اس تفریق کو ختم کیا جائے۔ تفریق کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشکل حل ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک ہی معاشرے، ایک ہی گلی، ایک ہی محلے میں ہم رہتے ہیں، میرے ساتھ میرا پڑوسی رہتا ہے، لیکن میں اپنے پڑوسی کا میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے بیمار ہوا ہے، کبھی مسجد آیا نہیں آیا، مجھے فکر نہیں ہے۔ انبیاء کی فکر کیا ہوتی تھی؟ ایک ایک آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، لیکن ہماری فکر نہیں ہے۔ ہماری اگر صرف اتنی سی، بس یہ تھوڑی سی فکر کرنی ہے۔ میں اپنے پڑوسی کے دروازے پہ گیا، دستک دی، کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے؟ تھوڑا سا اس سے حال احوال پوچھے، اور اس کے بعد اگر میرے معاملات ٹھیک ہیں، مجھے اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے معاملات دیکھے گا۔ میں اگر لوگ میرے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، لوگ مجھے سچا کہتے ہیں، میرے گھر میں، سب سے بڑھ کر تو گھر ہے نا، گھر میں میرے معاملات ٹھیک ہیں، تو میرا پڑوسی خود بخود دیکھے گا۔ اگر وہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہوا، وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے گا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم مسلمانوں کے اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ تو بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اجتماعی طور پہ بہت زیادہ ایسی کمیاں ہیں، اس کی وجہ سے غیر مسلم ہمیں دیکھ کے متاثر نہیں ہو رہے، متنفر ہو رہے ہیں، متاثر نہیں ہو رہے۔ تو اسلام کی تو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ دیکھیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح دیگر کتنے ہی بڑے بڑے یہود اور اسی طرح بڑے علماء، وہ جی نصارہ کے علماء، ٹھیک ہے، وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے، چند جملے سنے، چند جملے سننے کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کا واقعہ دیکھ لیں، قرآن کریم کے کچھ آیات سنی اور فوراً دل پہ اثر کیا، اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم قرآن کریم پورا پڑھ رہے ہیں، الف لام میم سے والناس تک پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد تھے، اس میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب ویتلو علیہم آیاتہ تو ہو رہا ہے، ویزکیہم تزکیہ نہیں ہو رہا۔ تزکیے کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلام، چونکہ ہماری اسلام اور ہماری ذمہ داریاں بیان ہو رہی ہیں، تو اسلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تزکیے کی طرف جائیں، تزکیے کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر دل پہ اثر نہیں کر رہا تو میرے خیال میں فائدے سے خالی تو نہیں ہے، لیکن اس کے مکمل فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہو رہا۔ اس لیے انبیاء کرام کے جو بعثت کے مقاصد تھے، اس میں سے تزکیے کی طرف ہم چلے جائیں۔ جیسے جیسے ہمارا اپنا تزکیہ ہوگا نا، لوگ خود بخود آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ محبت کر کے خود آئیں گے، پھر بلانے نہیں پڑے گا، لوگ خود بخود آ جائیں گے۔